بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سحری کے متعلق چند مسائل بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے سحری کے متعلق جو ایک اہم بات ہے کہ سحری کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے، تو سحری کا ٹائم طلوع صادق سے پہلے ہے۔ جیسے ہی طلوع صادق ہوا سحری کا ٹائم ختم ہو گیا۔ یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے۔ اب ہم اپنے عرف کی بات کرتے ہیں تو ہمارے عرف میں جب اذان شروع ہوتی ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھے کہ ہمارے علاقے کے اندر بر صغیر کے اکثر علماء حضرات اور اکثر ائمہ مساجد جو ہیں وہ اپنی مساجد کے مؤذنین کو خصوصی طور پر یہ ہدایت دیتے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا تو آپ نے صبح صادق کے وقت کی خاص طور پر پابندی کرنی ہے تاکہ عوام الناس کا روزہ خراب نہ ہو۔ اصل مسئلہ اذان کا نہیں ہے، مسئلہ صبح صادق کا ہے، لیکن چونکہ ہمارے عرف میں اذان کا اعتبار کیا جاتا ہے تو اس لیے میں نے اذان بھی ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ وضاحت سے بیان کر دی۔ اب اس پر ایک حدیث ہے اور اس پر اشکال ہو سکتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں پیالہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ یہاں تک حدیث ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اگر آپ کھا پی رہے ہیں اور سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اذان شروع ہو گئی، تو آپ جو چیز کھا رہے ہیں یا جو پی رہے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کے الفاظ سے بظاہر یہ مطلب لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہونے کا جو شرعی پیمانہ ہے وہ صبح صادق ہے، اذان نہیں ہے۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب بن سکتا ہے؟ اس حدیث کے کچھ مطلب علماء حضرات نے اور محدثین نے بیان کیے ہیں، وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں تاکہ کسی کا روزہ خراب نہ ہو۔ اس کا سب سے پہلا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث میں اذان کا ذکر ہے اور کھانے پینے کا ذکر ہے، روزے کا یا سحری کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ مطلق اذان مراد ہے جب آپ کھانا کھا رہے ہوں اور اذان شروع ہو گئی ہو تو آپ پہلے اپنا کھانا پورا کر لو، پھر نماز کے لیے جاؤ۔ کھانا درمیان میں چھوڑ کر نماز کے لیے نہ جاؤ تاکہ تمہارا ذہن کھانے سے فارغ ہو اور نماز میں لگا رہے۔ دوسرا یہ جواب دیا ہے کہ اگر ہم اس حدیث سے مراد سحری لیں تو یہ تو پھر قرآن مجید کی آیت سے متضاد آ جاتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ تو جب قرآن اور حدیث میں بظاہر تعارض نظر آ رہا ہو تو قرآن مجید پر عمل کیا جاتا ہے، اور حدیث جو ہے جب تک اس کا واضح مطلب سمجھ نہ آ جائے وہ موقوف ہوتی ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے وہ موقوف ہوتی ہے، اس پر تب تک عمل نہیں کیا جاتا بلکہ قرآن مجید کی آیت قابل عمل ہوتی ہے۔ تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سحری کے لیے علیحدہ اذان ہوتی تھی اور فجر کے لیے علیحدہ اذان ہوتی تھی، اور اس بات کے ثبوت کے طور پر صحیح مسلم
اور موطا امام مالک کے اندر وضاحت موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں سحری کھانے سے بلال کی اذان نہ روکے، اور آگے بھی حدیث شریف کے الفاظ موجود ہیں، لیکن ہمارا استدلال چونکہ یہاں تک ہی ہے۔ اب اگر اس پر کوئی بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سحری کے لیے ہوتی تھی تو پھر صبح صادق کی اذان کون دیتا تھا؟ تو حدیث کے اندر تصریح موجود ہے، سحری کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، اور صبح کی اذان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے۔ تو اس حدیث کے یہ 2-3 جوابات تھے۔ بہرحال یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ سحری کا وقت ختم ہونے کا جو معیار ہے شریعت نے رکھا ہے وہ طلوع صادق ہے، اذان نہیں ہے۔ اگر کہیں پر اذان لیٹ ہوتی ہے تو اگر کوئی بندہ اذان کے انتظار میں کھاتا رہتا ہے اور اذان لیٹ ہوتی ہے تو اس بندے کا روزہ نہیں ہوگا۔ جب رمضان ختم ہوگا تو وہ اس روزے کی قضا کرے گا، اور وہ جو رمضان کا روزہ اس نے رکھا ہوا ہے اس دن رمضان کے احترام میں باقی دن بھی کچھ کھائے پیے گا نہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس کا روزہ نہیں ہے، کیونکہ صبح صادق کے بعد اس نے کھایا بھی تھا اور پیا بھی تھا، لہذا اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اب سحری کے فضائل کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں کہ سحری صرف کھانے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے عرف میں لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری صرف کھانے کا نام ہے، تو میرے بھائیوں سحری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ صرف سحری کے وقت میں کھانا مقصود نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر اگر عمل کرنا بھی مقصود ہو تو اس سے سحری کی ہمارے لیے اٹھنے میں سہولت بھی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کا ثواب بھی ہمیں مل جائے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سنت ہے تو ظاہری سی بات ہے پھر اس کے ثبوت کے پیش کرنے پڑیں گے۔ معجم الاوسط للطبرانی میں ایک روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، جس کا مفہوم ہے کہ سحری کیا کرو، اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کر لیا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے سحری کرنے والے پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنن ابی داود میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سحری کے کھانے کی طرف بلایا اور ساتھ یہ فرمایا کہ صبح کے مبارک کھانے کی طرف آؤ۔ سنن نسائی میں بھی ایک روایت موجود ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکت والی چیز ہے، یہ اللہ رب العالمین نے خاص تم کو یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے۔ تو ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ سحری صرف کھانا ہی سمجھ کر نہیں کھانی چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر کھانی چاہیے۔ سنن ابن ماجہ میں بھی ایک روایت موجود ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں جس کا مفہوم اس طرح بنتا ہے، دن کے روزے کے لیے سحری سے مدد لو اور رات کی تراویح کے لیے یا قیام اللیل کے لیے دن کے قیلولے سے مدد لو۔ صحیح مسلم میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں، جس کا مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ اہل کتاب اور ہمارے روزے میں سحری کا فرق ہے۔ تو میرے بھائیوں، سحری کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لہذا صبح سحری ضرور کیا کریں۔ ایک تو سارا دن انسان اس سے اپنے کام کاج میں سہولت محسوس کرتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع بھی نصیب ہوتی ہے۔ سحری کے کچھ متفرق مسائل دو چار وہ عرض کر دیتا ہوں کہ سحری کا صحیح وقت آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو رات کے آخری حصے میں کیا جائے، لیکن اتنا بھی دیر نہ کی جائے کہ روزے میں شک پڑنے لگے۔ سحری اور افطاری کے وقت سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے سائرن بجانا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ اس گمان سے کھاتا پیتا رہا کہ ابھی سحری کا وقت ہے، لیکن حقیقت میں سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، تو اس بندے کا روزہ نہیں ہوگا، وہ اپنے اس روزے کی قضا کرے گا، اور اس دن بعد میں وہ کچھ بھی کھائے پیے گا نہیں، بلکہ رمضان کے احترام میں دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بھی روزے کی طرح ہی رہے گا۔ اب مسئلہ یہ آ گیا کہ اگر کوئی بندہ سحری کے وقت نہیں اٹھا تو کیا وہ روزہ نہ رکھے؟ تو بات یہ ہے کہ سحری کرنا یہ سنت ہے، اگر کوئی بندہ سحری کے وقت نہیں اٹھ سکا تب بھی وہ روزہ رکھے گا۔ اب رمضان کے روزے میں اور نفلی روزے میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان دو روزوں کی نیت جو ہے وہ اس دن نصف النہار تک کی جا سکتی ہے۔ نصف النہار سے پہلے اگر رمضان کے روزے کی نیت کر لی یا نفلی روزے کی نیت کر لی تو یہ دونوں روزے جائز ہو جائیں گے۔ سحری کے وقت میں ہمارے معاشرے میں عام طور پر رائج ہے کہ ہم لوگ چائے پیتے ہیں تو چائے کا ذائقہ منہ کے اندر رہ جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سحری کے وقت کے اندر ہی منہ کو اچھی طرح صاف کریں، کلی کر لیں، تاکہ چائے کا ذائقہ اور چائے کی مٹھاس جو ہے وہ منہ میں باقی نہ رہے۔ لیکن اگر کسی نے کلی نہیں کی اور اس کا صرف ذائقہ اور مٹھاس ہی منہ میں باقی رہا تو اس سے اس کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا، روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر کسی آدمی کے منہ میں نسوار رہ گئی تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ عموماً تب پیش آتا ہے جب لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کھا کے تو ان کا چونکہ نشہ ہوتا ہے وہ نسوار رکھتے ہیں اور پھر ان کو نیند آ جاتی ہے، وہ سو جاتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو صبح صادق ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد اگر نسوار کا ذائقہ حلق سے نیچے چلا گیا یا اس کے ذرات حلق سے نیچے چلے گئے تو ایسے آدمی کا روزہ نہیں ہوگا، وہ ایسے روزے کی قضا کرے گا۔ ہاں یہ بات ہے کہ روزے کا کفارہ یعنی 60 روزے علیحدہ سے نہیں رکھنے پڑیں گے، بلکہ صرف ایک روزہ ہی کفارے کے طور پر رکھ لینا یہ کافی ہے۔ جنبی ہونے کی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی بندہ سحری کرتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو ایسے آدمی کا بھی روزہ ہو جائے گا۔ روزے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لیکن بغیر طہارت کے روزہ رکھنا یہ اچھی عادت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ صبح اٹھا، اس کو غسل کی ضرورت تھی، اس نے سحری کر لی، ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ اذان ہو گئی، تو اس بندے کا روزہ ہو جائے گا۔ وہ اذان کے فوراً بعد غسل کر لے تاکہ اس کی نماز قضا نہ ہو، وہ جا کر اپنی نماز پڑھ لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔